بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج لیول 2 کا سبق نمبر 22 ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم ورب اور فعل کی ایک خاص قسم پڑھیں گے جسے باب تفاعل کہا جاتا ہے۔ اس باب سے قرآن پاک میں ٹوٹل 24 سانچے اور مادے آئے ہیں جن کا استعمال ٹوٹل 80 بار ہوا ہے۔ یعنی اس مادے اور وزن سے جو بھی کوئی لفظ قرآن پاک میں آئے گا، آج کا سبق پڑھ لینے کے بعد آپ کے لیے اسے سمجھ کے ترجمہ کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ اس لیے پوری توجہ سے آج کے سبق کو پڑھیں، باب تفاعل کی گردانوں کو اور ان کے ترجمے پر خوب مشق کریں۔ لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے رات سوتے وقت ایک انتہائی اہم وظیفہ جو ہمیں دیا گیا اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے مجھے یہ تحفہ ملا، اور معراج میں ملنے والے 3 بڑے تحفوں میں جہاں نماز تھی، جہاں جو شرک نہ کرے اس کی مغفرت تھی، وہیں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات بھی تھیں۔ جو آدمی دن یا رات میں اسے پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ انتہائی اہم ہے، سمجھیے انہیں۔ للہ، یہ ایک لفظ ہے لام، اس کا معنی ہے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ ما، اس میں موصول ہے ریلیٹیو پرونون جو۔ فی السماوات، فی کا معنی میں، السماوات یہ سما کی جمع ہے، جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے۔ وما، اور جو فی الارض زمین میں ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کا سب اللہ کا ہے، اللہ ہی اس کے مالک حقیقی ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، تُبْدُوا تم ظاہر کرو، بدا یبدو، یہ ورب کی ہم نے لیول 2 میں ایک خاص قسم پڑھی، ناقص واوی ہے جس کا آخری حرف کمزور ہو، وہ یہاں واو ہے۔ اور اگر تم ظاہر کرو، ما اس میں موصول ہے جو، فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فی کا معنی میں، انفس نفس کی جمع ہے، دل کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کم تمہارے، اور اگر ظاہر کرو تم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، او کا معنی یا، تخفو اخفا یخفی، یہ بھی ناقص سے ہے، یعنی وہ ورب جس کا آخری حرف کمزور ہو، اس سے باب افعال ہے، اس کے ساتھ اٹیچ پرونون ہے، یا تم اسے چھپاؤ، یعنی اگر جو تمہارے دل میں ہے اسے ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ۔ یحاسبکم بہ اللہ، حاسب یحاسب یہ باب مفاعلہ ہے جو آپ پیچھے لیول 2 میں پڑھ چکے ہیں، اسی سے فعل مضارع، حساب لے گا کم تمہارا، بہ اس کا، اللہ، فیغفر یہ ویسے فعل مضارع ہے، پس بخش دے گا، لمن یشاء، لمن جسے، یشاء وہ چاہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ وَيُعَذِّبُ یہ باب تفعیل سے فعل مضارع ہے، اور عذاب دے گا، من یشاء جسے وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی کل شیء، علی کا معنی ہر، علی کا معنی پر، کل کا معنی ہر، شیء کا معنی چیز، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ چنانچہ ہر چیز پر قدرت اور اختیار وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے۔ آمن الرسول، آمن یہ باب آمن یؤمن باب افعال سے ہے، ماضی، ایمان لایا، الرسول رسول نے، ایمان لائے رسول، بما جو کچھ، انزل باب افعال سے فعل ماضی مجہول پیسیو وائس، اترا یا نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے اس پر ایمان لانے والے یعنی یقین کرنے والے خود رسول ہوتے ہیں۔ والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لائے، کل ہر ایک، آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ہی اٹیچ پرونون ہے، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اسی طرح قیامت کے دن پر
اور اچھی بری تقدیر پر، یہ ایمان کے اجزاء ہیں۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسولی، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان، یعنی اللہ کے جتنے رسول ہیں ان کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، بلکہ سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان والوں کا ہی خاصہ ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی ایمان والوں نے اور رسول نے۔ یہ اجوف ہے، اجوف سے فعل ماضی۔ اجوف وہ ورب ہوتا ہے جس میں درمیان میں کوئی کمزور ہو۔ سمعنا، ہم نے سنا، ماضی سے جمع متکلم۔ واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، یہ باب افعال سے ماضی سے جمع متکلم ہے۔ غفرانک، یعنی وہ یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم آپ کے احکامات سنتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ماننے پر ناز نہیں۔ غفرانک، ہم تیری بخشش بھی چاہتے ہیں، کمزور ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف، مصیر کا معنی ہے لوٹنا۔ تو یہ باب تفاعل وہ ورب ہے جس کے اندر دو حرف زائد ہوں، کیونکہ یہ سارے ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں۔ ایک اس کے شروع میں تا زائد ہوتی ہے اور دوسرا فا کلمہ کے بعد الف زائد ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں تبارک، اصل لفظ بارک، شروع میں با سے پہلے تا زائد ہوئی اور با چونکہ فا کلمہ ہے اس کے بعد الف زائدہ ہوا، تبارک برکت والا۔ ایسے ہی تعارف، عارف سے، تقابل، یہ باب تفاعل ہے۔ آج کے سبق میں ہم باب تفاعل کا ایک مادہ لیں گے، تساؤل، سین حمزہ لام، اسی سے یہ محموز العین ہے۔ محموز العین اس ورب کو کہتے ہیں جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو۔ تساؤل کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں ٹوٹل 8 الفاظ آئے ہیں۔ باب تفاعل سے متعلق آپ تمام گردانے میرے ساتھ مل کر پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ ترجمہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے مشق بھی کریں۔ فعل ماضی، اس کی شکل اس طرح ہوگی، تساءل، تساءلا، تساءلوا، تساءلت، تساءلتما، تساءلتم، تساءلت، تساءلنا۔ آپس میں پوچھا اس ایک مرد نے، آپس میں پوچھا ان دو مردوں نے، آپس میں پوچھا ان سب مردوں نے۔ آپس میں یعنی ایک دوسرے سے پوچھا، آپس میں پوچھا آپ ایک مرد نے، آپس میں پوچھا آپ دو مردوں نے، آپس میں پوچھا آپ سب مردوں نے، آپس میں پوچھا میں ایک مرد نے، آپس میں پوچھا ہم سب مردوں نے۔ مؤنث فعل ماضی سے یوں ہوگی، تساءلت، تساءلتا، تساءلنا، تساءلتی، تساءلتما، تساءلتن، تساءلت، تساءلنا۔ آپس میں پوچھا اس ایک عورت نے، یہ اس طرح ویسے آتا نہیں اکیلا واحد کا، کیونکہ یہاں پوچھنے والے دو ہوتے ہیں کم از کم، لیکن بطور گرامر کے اور گردان کے ذکر کرنا ضروری ہے۔ آپس میں پوچھا ان دو عورتوں نے، آپس میں پوچھا ان سب عورتوں نے، آپس میں پوچھا آپ ایک عورت نے، آپس میں پوچھا آپ دو عورتوں نے، آپس میں پوچھا آپ سب عورتوں نے، آپس میں پوچھا میں نے، آپس میں پوچھا ہم سب نے۔ اس سے فعل مضارع یعنی وہ ورب جس میں پریزنٹ، فیوچر، حال، استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، اس کی شکل اس طرح ہوگی، یتساءل، یتساءلان، یتساءلون، تتساءل، تتساءلان، تتساءلون، اتساءل، نتساءل۔ آپس میں پوچھتا ہے وہ ایک مرد یا پوچھے گا، آپس میں پوچھتے ہیں وہ دو مرد یا پوچھیں گے، آپس میں پوچھتے ہیں وہ سب مرد یا پوچھیں گے، آپس میں پوچھتے ہو آپ ایک مرد یا پوچھو گے، آپس میں پوچھتے ہو آپ دو مرد یا پوچھو گے، آپس میں پوچھتے ہو آپ سب مرد یا پوچھو گے، آپس میں پوچھتا ہوں میں ایک مرد یا پوچھوں گا، آپس میں پوچھتے ہیں ہم سب مرد یا پوچھیں گے۔ فعل مضارع سے مؤنث وہ اس طرح ہوگا، تتساءل، تتساءلان، یتساءلن، تتساءلین، تتساءلان، تتساءلن، اتساءل، نتساءل۔ ترجمہ ویسے ہی جیسے آپ نے مذکر کا کیا، صرف مرد کی جگہ پر لفظ عورت لگا دیں۔ باب تفاعل سے امر یعنی امپیرٹیو سینٹنسز، جس میں کسی کو کسی کام کا آرڈر دیا جائے، کہا جائے، اس کی شکل اس طرح ہوگی، تساءل، تساءلا، تساءلوا، تساءلی، تساءلا، تساءلنا۔ پوچھو آپ ایک مرد، پوچھو آپ
آپس میں پوچھو آپ ایک مرد، آپس میں پوچھیں آپ دو مرد، آپس میں پوچھیں آپ سب مرد۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھیں آپ سب مرد، آپس میں پوچھیں آپ ایک عورت، آپس میں پوچھیں آپ دو عورتیں، آپس میں پوچھیں آپ سب عورتیں۔ اس سے نہیں یعنی کسی کو کسی کام سے روکنا، وہ اس طرح ہوگا لا تتساءل، لا تتساءلا، لا تتساءلوا، لا تتساءلی، لا تتساءلا، لا تتساءلنا۔ آپس میں مت پوچھو آپ ایک مرد، آپس میں مت پوچھیں آپ دو مرد، آپس میں مت پوچھیں آپ سب مرد، آپس میں مت پوچھو آپ ایک عورت، آپس میں مت پوچھو آپ دو عورتیں، آپس میں مت پوچھو آپ سب عورتیں۔ اس سے اس میں فاعل تو اس شکل میں ہوگا متسائل، متسائلان، متسائلون، متسائلۃ، متسائلتان، متسائلات۔ آپس میں پوچھنے والا ایک مرد، آپس میں پوچھنے والے دو مرد، آپس میں پوچھنے والے سب مرد، آپس میں پوچھنے والی ایک عورت، آپس میں پوچھنے والی دو عورتیں، آپس میں پوچھنے والی سب عورتیں۔ اس سے اس میں مفعول وہ اس میں فاعل کی طرح ہی ہوگا، صرف عین کلمہ پر وہ حمزہ زبر آئے گی۔ عین کلمہ یہاں حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر آئے گی۔ وہ متسائلن ہے، یہ متسائلن ہوگا۔ متسائل، متسائلان، متسائلون، متسائلۃ، متسائلتان، متسائلات۔ آپس میں پوچھا ہوا ایک مرد، آپس میں پوچھے ہوئے دو مرد، آپس میں پوچھے ہوئے سب مرد، آپس میں پوچھی ہوئی ایک عورت، آپس میں پوچھی ہوئی دو عورتیں، آپس میں پوچھی ہوئی سب عورتیں۔ فعل جہد یعنی مضارع کے اوپر اگر ہم لم داخل کریں تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، اور میں ہر سبق میں عرض کر چکا ہوں لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے دو تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ لفظ میں آخر میں پیش ہے تو وہ جزم بن جائے گی، اور اگر الف نون ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر کمزور حرف ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ معنی میں تبدیلی کہ اس کا معنی اب فعل مضارع والا نہیں رہے گا، فعل ماضی منفی والا بن جائے گا۔ لم یتساءل، لم یتساءلا، لم یتساءلوا، لم تتساءل، لم تتساءلا، لم تتساءلوا، لم اتساءل، لم نتساءل۔ نہیں پوچھا اس ایک، نہیں آپس میں پوچھا اس ایک مرد نے، نہیں آپس میں پوچھا ان دو مردوں نے، نہیں آپس میں پوچھا ان سب مردوں نے، نہیں آپس میں پوچھا آپ ایک مرد نے، نہیں آپس میں پوچھا آپ دو مردوں نے، نہیں آپس میں پوچھا آپ سب مردوں نے، نہیں آپس میں پوچھا میں ایک مرد نے، نہیں آپس میں پوچھا ہم سب مردوں نے۔ اس سے مؤنث لم تتساءل، لم تتساءلا، لم یتساءلنا، لم تتساءلی، لم تتساءلا، لم تتساءلنا، لم اتساءل، لم نتساءل۔ ترجمہ مذکر کی طرح صرف مرد کی جگہ عورت کا لفظ لگا دیں۔ ایسے ہی مؤکد بلن یعنی فعل مضارع پر اگر حرف لن داخل کریں، جسے انگلش میں ہم ول نیور کہتے ہیں، یہ بھی دو تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال کا، لیکن جب حرف لن داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی صرف فیوچر اور استقبال والا ہوگا۔ اور لفظوں میں تبدیلی اگر آخر میں پیش ہے تو وہ زبر بن جائے گی، آخر میں الف نون یا واو نون ہے تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ واو اگر آخر میں کمزور حرف ہے تو اس کے اوپر بھی زبر آئے گی۔ لن یتساءل، لن یتساءلا، لن یتساءلوا، لن تتساءل، لن تتساءلا، لن تتساءلوا، لن اتساءل، لن نتساءل۔ ہرگز نہیں آپس میں پوچھے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں آپس میں پوچھیں گے وہ دو مرد، ہرگز نہیں آپس میں پوچھیں گے وہ سب مرد، ہرگز نہیں آپس میں پوچھو گے آپ ایک مرد، ہرگز نہیں آپس میں پوچھیں گے آپ دو مرد، ہرگز نہیں آپس میں پوچھو گے آپ سب مرد، ہرگز نہیں آپس میں پوچھوں گا میں ایک مرد، ہرگز نہیں آپس میں پوچھیں گے ہم سب مرد۔ اسی طرح مؤنث پڑھ کر آپ اس کا ترجمہ کریں۔ پیچھے ہم نے ماضی معلوم یعنی ایکٹیو وائس پڑھا، ماضی مجہول پیسیو وائس اس سے کیسے ہوگا، اس کی شکل بھی ذہن نشین کرنا بڑی ضروری ہے۔ تسوئل، تسوئل، تسوئلوا، تسوئلت، تسوئلتما، تسوئلتم، تسوئلت، تسوئلنا۔ پوچھا گیا، آپس میں پوچھا گیا وہ ایک مرد، آپس میں پوچھے گے وہ دو مرد۔ اسی طرح آخر تک ترجمہ کریں۔ اسی سے یہ مؤنث کی شکل ہے۔ پھر فعل مضارع معلوم ہم نے پڑھا یعنی ایکٹیو وائس، اس سے پیسیو وائس اور مجہول یوں ہوگا یتساءل، یتساءلان،
یتساءلون، تتساءل، تتساءلان، تتساءلون، اتساءل، نتساءل۔ آپس میں پوچھا جائے گا، پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا وہ ایک مرد، آپس میں پوچھے جاتے ہیں یا پوچھے جائیں گے وہ دو مرد، آپس میں پوچھے جاتے ہیں یا پوچھے جائیں گے وہ سب مرد۔ آخر تک اسی طرح ترجمہ کریں اور پھر مؤنث پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی کریں۔ ان کو ازبر کریں، بار بار دہرائیں اور قرآن پاک سے دیکھیں۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم ان کی قرآن پاک سے مشق کریں گے۔